مختی کی طلاق، خطاً کوئی طلاق دے دے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے میسج لکھ کے رکھا ہوا تھا، غلطی سے چلا گیا، بٹن دب گیا۔ مختی کی طلاق جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، صحیح بات یہی ہے، نہیں ہوتی۔ اگرچہ اناف نے اس میں ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ قضان ہو جاتی ہے، دیانتاً نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم حکم لگائیں گے کہ اس کی طلاق ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو وہ، باقی اللہ کے ہاں اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ دنیا میں رہے گا کیسے؟ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی مطلب زبان سے جو ہے وہ الفاظ نکل گئے، جیسے آپ وہ کیا کہتے ہیں آپ، سبقت لسانی، مطلب ایک بندہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا، مطلب ہر معاملے میں ہوتا ہے نا، ٹھیک، تو ایک چانس تو ہے نا، مطلب ہو سکتا ہے کسی کی ہو جائے، ریئر کیسز بھی ہوں، لیکن بہرحال اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں نہیں، وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تو بہرحال اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ، لیکن دیکھیں بہت سارے معاملات میں جو ہے نا وہ طلاق کے معاملات میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جی اس کو اللہ سے ڈرانے کے، اب شوہر اکیلے بیٹھے بیٹھے طلاق دے دے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ معافی مانگنے سے تو ظاہری بات ہے طلاق واپس تو نہیں، ہاں طلاق واپس تو نہیں نہ ہوتی۔ جی، طلاق جب الفاظ کے ساتھ ہو تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صریح طلاق اور ایک جسے ہم کنایا کہتے ہیں۔ صریح طلاق کیا ہے کہ طلاق کے الفاظ سے طلاق دے۔ امام شافعی نے کہا ان الفاظ سے طلاق دے جو قرآن نے استعمال کیا، اور وہ تین ہیں، اس میں تفریق کا لفظ بھی ہے، میں نے تجھے جدا کیا، طلاق کا بھی ہے، طلاق دی، اور تسریح کا لفظ بھی ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ لیکن عام طور پہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ صریح جو لفظ ہے وہ طلاق ہی ہے، تو طلاق کے الفاظ سے اگر طلاق دے تو یہ صریح طلاق کہلاتی ہے۔ کنایا یہ ہے یعنی اشارے کنائے سے طلاق دے۔ اگر طلاق صریح ہے تو اس میں تو نیت کا اعتبار نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا طلاق کے الفاظ بولنے کے بعد کہ میری نیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے نا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، مفتی تو نہیں جانتا اس کی نیت کو، نہ اس کی نیت تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری کیا ہے کنایا، کنائے سے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اگر نیت ہو تو۔ کنائے سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے مستعمل نہیں ہیں، یعنی وہ الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے ان کے ذریعے سے طلاق دینا، چل ماں کی طرف جا کے بیٹھ، اس طرح سے ہیں، جیسے غصے میں کہتے ہیں۔ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، تو مجھ پہ حرام ہے، تو اس قسم کے الفاظ اگر بولے تو اب یہ الفاظ کیا ہیں، یہ کنایا ہے، ان سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، نیت ہو تو ہو جاتی ہے، یعنی طلاق کی نیت، وہ آپ اسی سے پوچھیں گے سائل سے، اگر اس کی نیت تھی تو ہو جاتی ہے، نہیں تھی تو نہیں ہوتی۔ اب یہاں نیت کا اعتبار ہوگا،
صحیح تلاش میں آپ نے نیت کا اعتبار نہیں ہے. نہیں جو مزہ والی بات جو الفاظ ہم عام حالت کی بات کر رہے ہیں نا, عام حالت کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہم نے پہلے پڑھ لیے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے. اگر کسی نے کہا کہ اللہ جگہ جیسے جاؤ گی تو اتنا نہ یا ہمارا میرا تعلق تھا, وہ معلق طلاق کہلاتی ہے, وہ آگے آ رہی ہے, جسے مشروط یا کنڈیشنل کہتے ہیں, وہ آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں. کنائے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا, جیسے نہیں, کنایا اور چیز ہے, مشروط طلاق اور چیز ہے. کنایا تو یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کے علاوہ جو ہے کوئی الفاظ بولنا. نیت اس کی یہی تھی کہ طلاق دیا اندر اس کو پتہ ہے بات کی بات لیکن انکوائری پہ ہوگا نا کہ آیا اس کے الفاظ سے مراد ہے. دیکھیں نا, بعض اوقات وہ طلاق کے ذریعے الفاظ بول کے طلاق دے سکتا ہے, بعض اوقات وہ طلاق کے الفاظ نہیں بولتا لیکن مراد اس کی طلاق ہوتی ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ تو میرے اوپر حرام ہے, اب اس کی نیت ہے طلاق کی تو طلاق ہو گئی کنائے میں. اور اگر اس کی نیت نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں. وہ تو زہار ہو جائے گا نا, زہار کا تو آگے کفارہ ہے نا. کنایا کے الفاظ اتنے یعنی وہ معروف قسم کے ہوں, عرف عام میں اس کمیونٹی میں یہ سمجھے جاتے ہوں کہ یہ ایکول ٹو بالکل طلاق کے الفاظ ہی ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ایک تو کنایا ہے نا کہ یعنی ایکسپریسلی وہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں, ادر دین طلاق کے الفاظ, اور ایک ایسے ادر دین طلاق کے الفاظ ہیں لیکن وہ اتنے ایک خاص کمیونٹی میں اتنے عرف عام میں مشہور ہیں کہ جب وہ آدمی یہ جو ہی وہ پروناؤنس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایگزیکٹلی یہی مطلب کیا جائے گا. تو اصل میں اس میں سب سے جو گاڑا لفظ ہو سکتا ہے وہ حرام کا ہے, اس سے گاڑا لفظ کوئی نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا کہ کفارہ ہے, یہ زہار ہے. یعنی اگر تم اپنی بیوی کو یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہو, اب اس سے گاڑا لفظ نہیں ہو سکتا, لیکن اس میں بھی قرآن نے کفارہ جو ہے نا وہ ڈالا ہے. تو اس لیے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ ہی صریح ہیں, لفظ طلاق ہی, اس کے علاوہ میں بھلے کوئی بھی لفظ ہو وہ نیت کا اعتبار ہوگا, خاوند کی نیت کا اعتبار ہوگا اس کا. اور پھر اللہ کا معاملہ ہے, اگر وہ نیت میں جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے خلوت میں, تو اس نے کہا اعوذ باللہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اصل میں اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے؟ کچھ اور ازواج نے اس کو کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئیں تو تم نے یہ الفاظ کہنے ہیں, اس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے. تو اس نے یہ بول دیے, اب اس کو نہیں سمجھ آئی نا, اس نے یہ الفاظ بول دیے کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا تو نے بہت بڑی پناہ مانگ لی ہے, تو نے بہت بڑی پناہ مانگی ہے. الحقی باہلک, یہ الفاظ کہے, اپنے والد کے گھر چلی جا. تو یہ یہاں پہ طلاق کے الفاظ نہیں بولی لیکن یہ طلاق ہی ہوئی, تو گویا کنائے کے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ استدلال کیا فقہا نے یہاں سے, صحیح بخاری کی روایت سے. مطلب کوئی زیادہ اس میں معروف نہیں ہے, کوئی خاتون تھیں جن سے اللہ کے رسول نے نہیں ابنۃ الجون کے لفظ ہیں, جون کی بیٹی. ہاں دیکھیں ازواج جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ
ظاہری بات ہے یہ نیچرل اور فطری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اضافہ ہو، ٹھیک، پسند نہیں کرتے. تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات ایک ہی دفعہ کہا تھا. جی یہ طلاق ہی ہوئی. اسی طرح سے صحیحین کی روایت میں حضرت کعب بن مالک کے بارے میں، یہ وہ تھے نا جو اس میں پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، ان 3 میں سے تھے. ٹھیک ہے، جب انہیں کہا گیا کہ بھئی اللہ کے رسول نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک تو ویسے سوشل بائیکاٹ ہوا نا، تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی کیا علیحدہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں طلاق دے دوں؟ اللہ کے رسول کی کیا مراد ہے؟ کیا میں طلاق دے دوں یا میں کیا کروں؟ تو انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ علیحدہ ہو جائیں، بس یہ نہیں کہا گیا کہ آپ طلاق دیں، آپ علیحدہ ہو جائیں اور اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں، اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں. تو وہ پھر آئے اپنی بیوی کے پاس اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا الحقی باہلک، اپنے والد کے گھر چلی جا. یہ طلاق نہیں شمار، نیت نہیں تھی. تو کنائے میں نیت کا اعتبار ہے. تو وہی الفاظ ایک کیس میں طلاق شمار ہو گئے، ایک میں نہیں. کیا بیوی کو یہ کہنا کہ جی تو مجھ پہ حرام ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، وہ جو 1 ماہ کے لیے آپ سلم علیحدہ ہو گئے تھے نا ازواج سے. فجعل الحرام حلالا، تو آپ نے حلال کو کیا کیا؟ حرام. تو حرام سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی. اس سے یہ استدلال کیا فقہاء نے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے فہی یمین یکفرها، تو وہ ایک قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوگی حرام کہنے سے. ایک ہے ماں کہہ دینا، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ہے. ہاں. طلاق پہ گواہی، طلاق کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا نکاح میں 2 گواہ ہونے چاہیے، سب کا اتفاق ہے نا. تو جب طلاق دی ہے تو اس کے لیے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. تو جمہور فقہا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں. لیکن اس میں امامیہ کی یعنی جو اہل تشیع کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ 2 گواہ ہونا ضرور. ان کے نزدیک 2 گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی. اور انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ سورۃ طلاق کی اس آیت سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو. لیکن بہرحال اس آیت میں اس کے بارے میں اختلاف ہے، چونکہ کانٹیکس میں جو نیئر کانٹیکس ہے وہ رجوع کی بات ہو رہی ہے، جو تھوڑا دور کا کانٹیکس ہے وہ طلاق کی ہے. تو طلاق ہی، تو طلاق کے بھی مسائل ہیں، رجوع کے بھی مسائل آ رہے ہیں. تو کچھ اہل علم نے یہاں کہا کہ یہ رجوع پہ گواہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ طلاق پہ گواہ بنانے کی بات ہے. لیکن احتمالات دونوں ہیں. لیکن اب جنہوں نے کہا کہ طلاق پہ گواہ بنانا، تو اس میں بھی ہمارے ہاں جو اہل سنت ہیں یا جمہور ہیں وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں کیا ہے؟ یہ واجب ہے.
وہ کہتے ہیں امر ہے، اللہ نے حکم دیا. جی نہیں، رجوع پہ بھی لازم نہیں، وہ اس پہ بھی کہتے ہیں مستحب ہے، پریفرڈ ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس نہیں تھی اللہ کے وسلم کے زمانے میں، سنت میں یہ پریکٹس نہیں تھی یا صحابہ میں، یعنی وہ طلاق شمار کرتے تھے. اور عام طور پہ دیکھیں ظاہری بات ہے جو طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بندہ پہلے ایسا تو نہیں کہ 2 لوگوں کو لے کے آتا ہے، یعنی یہ ضرور ہے کہ ہمارے دین نے کہا ہے کہ اس کو ایک سنجیدہ عمل بناؤ، اتنا سنجیدہ کہ تم لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کر سکو کہ میں اپنی بیوی کو پورے ہوش و حواس میں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں. تو یہ بات ہوگی کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، گویا کہ تم نے اس بات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے، یہ نہیں کہ بس اچانک جو ہے وہ بس طلاق دے دے. وہ اچانک کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس پہ بعد میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہے. تو دین نے اس کو ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی بنانے کے لیے پورا مطلب اس کی لحاظ کیا. تو حضرت صحابہ میں سے حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے مطلب گواہوں کا ہونا، لیکن جمہور صحابہ کا موقف یہ نہیں. تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت عمران بن حسین سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے رجوع کرتا ہے اور اس نے طلاق پہ کوئی گواہ نہیں بنایا اور نہ ہی رجوع پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت طلاق نہیں ہے اور یہ رجوع بھی سنت والا رجوع نہیں ہے. پہلے ایسا کر، طلاق کے اوپر گواہ بنا اور رجوع کے اوپر بھی گواہ بنا اور اس طلاق کو شمار نہ کر. سنن ابی داؤد میں، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے. عمران بن حسین سے یہ پوچھا گیا، صحابی فتویٰ دیتے تھے نا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گواہ ہونا ضروری ہے تو وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، لیکن بہرحال سننا ایک احتمال ہی ہے نا. تو بہرحال جمہور کا موقف یہی ہے کہ گواہ ہونا بہتر ہے، طلاق کے اوپر بھی رجوع کے اوپر بھی 2 گواہوں کا ہونا بہتر ہے تاکہ یہ ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی ہو، لیکن لازم نہیں ہے. امامیہ کے نزدیک یا بعض اہل علم کے نزدیک یہ لازم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.